ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر طرح کی مضرت سے محفوظ رہوں، ہر طرح کی نقصان دینے والی چیز سے بچا رہوں۔ اگر نقصان دینے والی اشیاء کو، مضرت دینے والی چیزوں کو دو چار لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مضرت دینے والی چیزیں دو طرح کی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے مضرت پہنچانے والی اشیاء، دنیاوی اعتبار سے نقصان دینے والی چیزیں۔ نمبر دو، دینی اعتبار سے نقصان دینے والی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق کے اندر دنیاوی اعتبار سے مضرت پہنچانے والی اشیاء سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے، اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دینی اعتبار سے مضرت پہنچانے والی چیز سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی ہے۔ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلی صورت کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم، اور سورہ ناس کے اندر دینی اعتبار سے جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ ناس کی تلاوت کی۔ ناس کا معنی لوگ، انسان۔ چونکہ اس صورت کے اندر ناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ناس رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر یہ 21واں ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کے اندر ترتیب ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ کا تعلق ان تینوں جملوں کے ساتھ ہے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پہلی آیت کے اندر لوگوں کے پروردگار کی پناہ طلب کرنا، پناہ لینے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بتلا دیا کہ ربوبیت مطلق یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ ملک الناس کے اندر بتلا دیا حاکمیت اور بادشاہت مطلقہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ الہ الناس کے اندر بتا دیا معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان تینوں کا ماخذ یا ان تینوں کا جو مصداق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ برب الناس، رب بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یہاں پر مشرکین جو عموماً انہی 3 صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہراتے تھے، ربوبیت کے اندر، بادشاہت کے اندر، الوہیت کے اندر، تینوں کی نفی اللہ تبارک و تعالی نے کر دی۔ برب الناس کے اندر، ربوبیت کے اندر ہر طرح کے شریک کی نفی ہے۔ ملک الناس کے اندر، بادشاہت کے اندر ہر طرح کے شریک کی نفی ہے۔ الہ الناس کے اندر الوہیت اور عبادت میں ہر طرح کے شریک کی نفی ہے۔ یہ 3 صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ پچھلی صورت کے اندر 3 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے کہ 3 چیزیں جو دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ ہیں ان کی
ان سے پناہ طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو ان 3 چیزوں سے۔ اس صورت کے اندر ایک چیز ہے جو دینی اعتبار سے نقصان پہنچانے والی ہے، آگے اس کا ذکر ہے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ شر کہتے ہیں برائی کو، شر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو عموماً لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ وسوسہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز جس کا مفہوم تو دل کے اندر بیٹھ جائے لیکن اس کے الفاظ کانوں کی سماعت نہ ہو، کان ان کے الفاظ کو نہ سن سکیں، اس مفہوم کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں تعلیم دی کہ پناہ طلب کرنی ہے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ اب وہ وسوسہ ڈالنے والا کس طرح ہے؟ خناس، خنس کہتے ہیں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا، وسوسہ ڈالنے کے بعد چھپ جانے والا۔ شیطان اپنا منہ انسان کے دل پر رکھا ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے۔ اب وہ وسوسہ ڈالتا کہاں ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے کا مقام دل ہے۔ میں نے اسی وجہ سے وسوسے کی تعریف میں یہ بتلایا کہ وسوسہ ایسی آواز کو کہتے ہیں جس کا مفہوم تو دل کے اندر بیٹھتا ہو لیکن اس کے الفاظ کانوں کو سنائی نہ دیتے ہوں، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اب وسوسہ ڈالنے والا ہے کون؟ خناس شیطان کی صفت ہے، لیکن خناس جن بھی ہو سکتا ہے، خناس انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے بیان کیا من الجنۃ والناس، کہ وسوسہ ڈالنے والا خواہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو، خناس جن ہو خناس انسان ہو، جن بھی وسوسہ ڈالتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے وسوسہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ مصلح بن کر، خیر خواہ بن کر وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے، میں بڑا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بڑا اچھا چاہنے والا ہوں، یہ تجھے بات سمجھا رہا ہوں۔ اب دین کے اندر وسوسہ کیا ہے؟ دین 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 اعمال، نمبر 2 عقائد۔ عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام دین ہے۔ عقائد کے اندر وسوسہ شبہات کی صورت کے اندر ہوتا ہے، وہ شبہ چاہے جن کی صورت کے اندر ہے، جن ڈالے، خواہ مصلح کی شکل میں انسان ڈالے، وہ شبہ ڈال دے گا دل کے اندر، بندے کے عقائد گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں گے، بندے کے عقائد خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اعمال کے اندر وسوسہ ہوتا ہے شہوات کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اندر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی ہے، 3 صفات اپنی ذکر کر کے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرو وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے وسوسے سے محفوظ رکھے۔